اس نے ادھر ادھر دیکھا، زینب کہاں ہے؟ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے، شاید بچوں کے لیے کسی سے کھانا مانگنے گئی ہو یا ہسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے۔ عطا اللہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی فوراً دب گئی۔ جب دوسرے بچے نے کروٹ بدلی اور اپنے مردہ بھائی کو بلانا شروع کیا، رحیم رحیم، وہ نہ بولا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹی سیاہ پیالیوں میں اس کی آنکھیں چمکی۔ ابا تم آ گئے؟ عطا اللہ نے ہولے سے کہا۔ ہاں کریم، میں آ گیا۔ کریم نے اپنی استخوانی ہاتھوں سے رحیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھو رحیم، ابا آ گئے ہسپتال سے۔ عطا اللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، وہ سو گیا ہے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے سو گیا ہے؟ ہم دونوں نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں۔ تم جاگ رہے تھے؟ ہاں ابا۔ سو جاؤ گے ابھی تم بھی۔ کیسے؟ میں سلاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی سخت انگلیاں کریم کی گردن پر رکھیں اور اس کو مروڑ دیا، مگر تڑک کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ کریم کو بہت درد ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ عطا اللہ حیرت زدہ تھا کہ اس کا یہ دوسرا لڑکا اتنا سخت جان کیوں ہے۔ کیا تم سونا نہیں چاہتے؟ کریم نے اپنی گردن سلاتے ہوئے جواب دیا۔ سونا چاہتا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو، سو جاؤں گا۔ عطا اللہ نے زہر کی شیشی اٹھائی۔ پہلے یہ دوا پی لو۔ اچھا۔ کریم نے اپنا منہ کھول دیا۔ عطا اللہ نے ساری شیشی اس کے حلق میں انڈیل دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم گہری نیند سو جاؤ گے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا اب کچھ کھانے کو دو۔ عطا اللہ کو بہت کوفت ہوئی۔ تم مرتے کیوں نہیں؟ کریم یہ سن کر سٹپٹا سا گیا۔ کیا ابا؟ تم مرتے کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر تم مر جاؤ گے تو نیند بھی آ جائے گی تمہیں۔ کریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ مارتا تو اللہ میاں ہے ابا۔ اب عطا اللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ مارا کرتا تھا کبھی، اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ چلو اٹھو۔ پلنگڑی پر کریم تھوڑا سا اٹھا تو عطا اللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ میاں کیسے بنے۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر جب باہر گلی میں نکلا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس میں جا بجا مٹی کے تیل کی کپیاں جل رہی تھیں۔ اللہ میاں خدا جانے کہاں تھا، اور زینب بھی معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کہیں سے کچھ مانگنے گئی ہوگی۔ عطا اللہ ہنسنے لگا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہ اسے اللہ میاں بننا تھا۔ سامنے موری کے پاس بہت سے پتھر پڑے تھے، ان پر وہ اگر کریم کو دے مارتا تو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ کریم اس کی گود میں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اور سر سے اوپر لے جا کر پتھروں پر پٹک دے، مگر اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی بیوی کو آواز دی، جینا جینا۔ زینب معلوم نہیں کہاں ہے۔ کہیں وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ تو نہیں چلی گئی جو ہر وقت اس سے اتنی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ ضرور اس کے فریب میں آ گئی ہوگی۔ میرے لیے اس نے کہیں خود کو بیچ تو نہیں دیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ کریم کو پاس بہتی ہوئی بدرو میں پھینک کر وہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اتنی تیز دوڑا کہ چند منٹ میں ہسپتال پہنچ گیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب وہ اپنے وارڈ کے برآمدے میں پہنچا تو دو آوازیں سنائی دی۔ ایک اس کی بیوی کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم دغا باز ہو، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، اس سے جو کچھ ملا ہے تم نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ کسی مرد کی آواز سنائی دی، تم غلط کہتی ہو، تم اس کو پسند نہیں آئی اس لیے وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی دیوانہ وار چلائی، بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا وہ پہلا سا رنگ روپ نہیں رہا، لیکن وہ مجھے قبول کر لیتا اگر تم بانجی نہ مارتے۔
تم بہت ظالم ہو، بڑے کھٹور ہو۔ اس کی آواز گلے میں رندنے لگی۔ میں کبھی تمہارے ساتھ نہ چلتی، میں کبھی ذلت میں نہ گرتی اگر میرا خاوند بیمار اور میرے بچے کئی دنوں کے بھوکے نہ ہوتے۔ تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ اس مرد نے جواب دیا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، میں خود تھا۔ جب تم میرے ساتھ چل پڑی تو میں نے خود کو پہچانا اور تم سے کہا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ جس کے لیے میں تمہیں لایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا خاوند مر جائے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گی۔ لیکن کیا؟ اس کی بیوی نے ٹھیکی آواز میں پوچھا۔ میں مرتے دم تک زندہ رہوں گا۔ تم نے مجھے اس زندگی سے بچا لیا ہے جو موت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی۔ چلو آؤ، عطا اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ عطا اللہ یہیں کھڑا ہے؟ عطا اللہ نے بینچی ہوئی آواز میں کہا۔ دو سائے پلٹے۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ ڈاکٹر کھڑا تھا جو زینب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اس قدر سکا تھا، تم؟ ہاں، میں تمہاری سب باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ جینا، میں نے رحیم اور کریم دونوں کو مار ڈالا ہے، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ زینب چیخی، مار ڈالا تم نے دونوں بچوں کو؟ عطا اللہ نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں، ڈاکٹر صاحب جو موجود ہیں۔ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ عطا اللہ آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا، ایسا انجیکشن دے دو کہ فوراً مر جائے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا اور سرنج میں زہر بھر کے زینب کے ٹیکا لگا دیا۔ ٹیکا لگاتے ہی وہ فرش پر گر پڑی اور مر گئی۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ میرے بچے تھے، مگر اچھی طرح ادا نہ ہو سکے۔ عطا اللہ نے اطمینان کا سانس لیا، چلو یہ بھی ہو گیا، اب میں باقی رہ گیا ہوں۔ لیکن میرے پاس زہر ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں لنکن تھی۔ عطا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے ڈاکٹر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں اندر اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، تم باغ کر زہر لے کر آؤ۔ بستر پر لیٹ کر سرخ کھردرے کمبل میں اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی مندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ کوہرے کی چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھی جن کے صحیح خدوخال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دلان تھا، یا شاید کمرے میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ دور، بہت دور ایک فرشتہ کھڑا تھا، جب وہ آگے بڑھنے لگا تو چھوٹا ہو گیا۔ عطا اللہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہی ڈاکٹر جو اس کی بیوی سے ہر وقت ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا اور اسے بڑے پیار سے دلاسا دیتا تھا۔ عطا اللہ نے اسے پہچانا تو اٹھنے کی کوشش کی، آئیے ڈاکٹر صاحب، مگر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عطا اللہ لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کوہرا دور ہو چکا تھا، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ بھی صاف تھا۔ ایک دم وارڈ میں شور بلند ہوا۔ سب سے اونچی آواز جو چیخ سے مشابہ تھی زینب کی تھی، اس کی بیوی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہی تھی۔ عطا اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زینب کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ دھند پھر چھانے لگی اور وارڈ لمبا، بہت لمبا ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آئی، اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے عطا اللہ کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میں نے اسے مار ڈالا، میں نے اس حرام زادے کو مار ڈالا۔ اس کو جو مجھ سے اتنی ہمدردی جتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں بچا لے گا، وہ جھوٹا تھا، دغا باز تھا، اس کا دل توے کی کالک سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس نے مجھے اس کے آگے زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ عطا اللہ کے دماغ میں بے شمار خیالات ہو گئے۔
تمہیں تو اس نے مار ڈالا تھا۔ زینب چیخی، نہیں، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ عطا اللہ چند لمحے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس نے زینب کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا۔ تم ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ وہی ڈاکٹر، وہی فرشتہ۔ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں زہر بری سرنج تھی۔ عطا اللہ مسکرایا، لے آئے؟ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں لے آیا۔ عطا اللہ نے اپنی لرزاں بازو اس کی طرف بڑھایا، تو لگا دو۔ فرشتے نے سوئی اس کے بازو میں کھونپ دی۔ عطا اللہ مر گیا۔ زینب اسے جھنجھوڑنے لگی، اٹھو اٹھو کریم رحیم کے ابا، اٹھو، یہ ہسپتال بہت بری جگہ ہے، چلو گھر چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور زینب کو اس کے خاوند کی لاش پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گئی۔